بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 24ویں سبق کے تحت دو حکایتیں ہیں۔ شخص از افلاطون پرسید کہ سالهای دراز در جهاز بودی و سفر دریا کردی، در دریا چه عجائب دیدی؟ شخص اس میں یائے مجہول ایک کے معنی میں، جس کو یائے وحدت کہتے ہیں، واحد کا اور ایک کا معنی دیتی ہے۔ شخص یعنی ایک شخص، پرسید ایک شخص نے پوچھا، از افلاطون، افلاطون سے۔ افلاطون یہ یونان کے ایک مشہور فلسفی ہیں۔ ایک شخص نے افلاطون سے پوچھا، پرسید، پرسیدن مصدر سے ماضی مطلق کا صیغہ واحد غائب ہے، کہ سالهای دراز، سالہا یہ جمع ہے سال کی، سالهای دراز یعنی کئی سال، لمبی مدت جسے کہیں گے۔ در جہاز بودی، آپ دریا میں رہے، جہاز میں رہے۔ بودن ہونا رہنا مصدر سے ماضی مطلق کا صیغہ واحد حاضر۔ وہ سفر دریا کر دی، اور آپ نے دریا کا سفر کیا۔ کر دی، کردن کرنا مصدر سے ماضی مطلق کا صیغہ واحد حاضر ہے۔ در دریا چه عجائب دیدی، در دریا دریا میں، چه کیا، عجائب عجوبہ کی جمع، عجیب چیزیں، دیدی دیدن دیکھنا سے ماضی مطلق کا صیغہ واحد حاضر۔ ایک شخص نے افلاطون سے پوچھا کہ آپ کئی سال جہاز میں رہے اور دریا کا سفر کیا، آپ نے دریا میں کیا عجائب دیکھے؟ گفت، عجب ہما بود کہ از دریا بکنارہ سلامت رسیدم۔ گفت، گفتن کہنا مصدر سے ماضی مطلق کا صیغہ واحد غائب ہے۔ گفت یعنی انہوں نے کہا۔ عجب ہما بود یعنی عجیب بات یہی تھی، ہما وہی، کہ از دریا دریا سے، بکنارہ کنارے پر، سلامت رسیدم میں سلامت پہنچ گیا۔ رسیدم رسیدن مصدر سے ماضی مطلق کا صیغہ واحد متکلم۔ انہوں نے کہا، عجیب بات یہی تھی کہ میں دریا سے کنارے پر سلامت پہنچ گیا۔ حکایت اگلی، دوسری حکایت۔ شخص دستار درویش گرفت و گریخت، درویش به گورستان رفت و نشست۔ شخص ایک شخص، دستار درویش، درویش یہاں ایک بات خاص سمجھنے کی ہے کہ درویش دال کے زبر سے فقیر کو کہتے ہیں جو مانگتا ہے، سوالات کرتا ہے، لوگوں سے سوال کرتا ہے۔ مانگنے والے فقیر کو درویش کہتے ہیں، اور درویش دال کے پیش کے ساتھ اس کا معنی بھی ہوتا ہے فقیر، لیکن یہ اللہ والے لوگوں کو، خدا رسیدہ بزرگوں کو درویش کہتے ہیں۔ درویش کے اخیر میں یائے مجہول ایک کا معنی دیتی ہے، یائے وحدت ہے۔ گرفت، گرفتن لینا سے گرفت ماضی مطلق کا صیغہ واحد غائب۔ گریختن بھاگنا سے گریخت ماضی مطلق کا صیغہ واحد غائب۔ ایک آدمی نے ایک فقیر کی پگڑی لے لی اور بھاگ گیا۔ اس کا ترجمہ ہم اس طرح بھی کر سکتے ہیں، ایک آدمی ایک فقیر کی پگڑی لے کر بھاگ گیا۔
درویش بگورستان رفت و نشست، فقیر قبرستان میں جا کر بیٹھ گیا۔ رفت گیا، نشست بیٹھ گیا، رفت و نشست گیا اور بیٹھ گیا، ترجمہ اس طرح بھی کر سکتے کہ جا کر بیٹھ گیا۔ فقیر قبرستان میں جا کر بیٹھ گیا۔ مردمہ اورا گفتند کہ آ شخص دستار ترا بطرف باغ برد، تو در گورستان چرا نشستائی۔ مردمہ جمع ہے مردم کی، گفتند ماضی مطلق کا صیغہ جمع غائب ہے۔ مردمہ اورا گفتند یعنی لوگوں نے اس سے کہا کہ آ شخص، کہ وہ آدمی، دستار تو را تیری پگڑی کو، دستار تو مضاف مضاف الیہ ہے، دستار تو را تیری پگڑی کو بطرف باغ، باغ کی طرف برد لے گیا۔ بردن لے جانا سے ماضی مطلق کا صیغہ واحد غائب۔ تو در گورستان، گورستان یعنی قبرستان، چرا یعنی کیوں، نشستہ آئی ماضی قریب کا صیغہ واحد حاضر، نشستہ است، نشستہ اند، نشستہ آئی۔ لوگوں نے اس سے کہا کہ وہ آدمی تیری پگڑی کو باغ کی طرف لے گیا، تو قبرستان میں کیوں بیٹھا ہے؟ گفت، اس نے کہا، او نیز آخر اینجا خواہد آمد، ازین سبب اینجا نشستم۔ او یعنی وہ، نیز یعنی بھی، اینجا یہاں، خواہد آمد فعل مستقبل کا صیغہ واحد غائب، خواہد آمد، خواہند آمد، خواہی آمد، خواہد آمد، خواہم آمد، خواہم آمد۔ ازین سبب، اس سبب سے، نشستم میں بیٹھا ہوں ماضی قریب کا صیغہ واحد متکلم۔ اس نے کہا وہ بھی آخر یہیں آئے گا، اس سبب سے میں یہاں بیٹھا ہوں۔ تیسیر المبتدی میں سوالات ہیں۔ ہم نے اس سے پہلے فعل لازم، فعل متعدی پڑھا، فاعل، مفعول، مفعول بہ، مفعول ما لم یسمى فاعلہ پڑھا، انہی سے متعلق یہاں سوالات ہیں۔ ان مثالوں میں فاعل، مفعول ما لم یسمى فاعلہ، مفعول بہ اور لازم المتعدی کو بتلائیں اور ہر مثال کے معنی بھی بیان کریں۔ اے جان پدر، خدائے عز و جل را بشناس۔ اے جان پدر یعنی اے باپ کی جان، خدائے عز و جل را بشناس، خدائے عز و جل کو پہچان۔ یہاں دیکھیں گے بشناس شناختن مصدر سے امر کا صیغہ ہے، صیغہ واحد حاضر، شناس یعنی تو پہچان، تو شناس فعل ہے اور تو فاعل ہے اس میں، خدائے عز و جل را یہ مفعول بہ ہے، یعنی تو خدائے عز و جل کو پہچان، پہچان فعل، تو فاعل اور خدائے عز و جل مفعول بہ۔ تو اس طرح یہ فعل متعدی ہے کیونکہ اس میں مفعول کی بھی ضرورت ہے، اس کو فعل متعدی بولیں گے بشناس۔ تو اس طرح اگلی مثالوں کو حل کرنا ہے۔ زید را مزن، مزن یہ زدن مارنا سے نہیں کا صیغہ واحد حاضر ہے۔ سبق بخاں، بخاں یہ خاندن سے امر کا صیغہ واحد حاضر ہے۔ غلام زید مرد، مردن مرنا سے صیغہ ماضی مطلق کا صیغہ واحد غائب ہے۔ یہاں ایک بات ہم یہ بھی سمجھ لیں کہ متعدی بنانے کا ایک قاعدہ بھی ہے، بعض مصادر سے اس طرح بھی متعدی بنتا ہے جو فارسی زبان میں مستعمل مصادر ہیں۔ یعنی ایک طریقہ تو یہ ہے کہ صیغہ امر کے بعد الف نون زیادہ کر کے اس کے اخیر میں علامت مصدر دنیتاً بڑھائیں، ترسیڈن ڈرنا، اس کا امر ہے ترس، اس کے اخیر میں الف نون ملایا تو ترسان
اس کے آخر میں علامت مصدر بڑھا دیا ترساندن یعنی ڈرانا، ترسیدن ڈرنا، ترساندن ڈرانا۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس الف نون کے بعد پھر یا بھی یا معروف بھی بڑھا دی گئی تو ترسانیدن ڈرانا۔ لیکن یہ یاد رہے کہ یہ طریقہ ہر کسی مصدر میں نہیں چلے گا، بس جو مصادر فارسی زبان میں مستعمل ہیں یعنی گویا یہ سماعی ہے، قیاسی نہیں ہے کہ کسی بھی مصدر سے بنا لیا جائے۔ جو مصادر اس طرح مستعمل ہیں انہی سے اس طریقے سے فعل متعدی آتا ہے۔ دوسری بات یہاں ایک سمجھنے کی یہ ہے کہ فعل لازم یعنی جو صرف فاعل پر پورا ہو جاتا ہے، مفعول کی ضرورت نہیں پڑی، وہ بھی دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے فعل تام اور ایک ہوتا ہے فعل ناقص۔ فعل تام یعنی جو فاعل پر پورا ہو جائے، زید نشست، زید بیٹھا، یہ فعل تام ہے۔ اور فعل ناقص کہتے ہیں کہ جس میں فاعل کے ساتھ اس کی صفت کی بھی ضرورت پڑے، جیسے زید عالم شد، شدن ہونا مصدر سے شد ہوا ماضی مطلق، فعل لازم ہے لیکن یہ فعل ناقص ہے، کیونکہ زید شد یہ جملہ پورا نہیں ہوا، زید عالم شد، زید عالم ہو گیا، تو شد جو ہے فعل ناقص ہے، زید اس کا اسم ہے اور عالم اس کی خبر ہے۔ اس طرح یہ فاعل کے ساتھ اس کی صفت کے ساتھ مل کر پھر پورا ہوتا ہے، اس کو فعل ناقص کہتے ہیں۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔